بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ آپ کے ساتھ شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو پانی تلاش کرو ورنہ صبح تشنہ لب اٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر لوگ چونک اٹھے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب اس موقع پر نبی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ محو خواب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صاحب برقی رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ زیادہ گہری ہو گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ نصیب دشمنہ آپ کہیں گر نہ پڑیں۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کی، غروب آفتاب کے وقت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی، اللہ تمہارا نگہبان رہے جس طرح تم نے اس کے رسول کی نگہبانی کی۔ اے صاحب رسول، جن کے خلاص عمل کے خیر الخلائق فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی، اور جن کے لیے لسان رسالت سے حفظک اللہ یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرے کے الفاظ ادا ہوئے، حضرت حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین شاہ سوار قرار دیا، اس لیے وہ فارس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ کے شہ سوار پر لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ربیع اول 6 ہجری میں عینہ بن حسن فزاری نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند میل دور چشمہ ذی قرد کے قریب صحابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور گلہ بان حضرت ذر بن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 شیردار اونٹنیاں ہانک کر لے چلا۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے غلام حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار و آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر قدر انداز اور بھلا کے تیز رفتار تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو غیرت دینی نے انہیں شعلہ جوانہ بنا دیا۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے یا صباحا کا نعرہ لگایا۔ اہل عرب یہ نعرہ مصیبت کے وقت مدد مانگنے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ اس کے معنی تھے، اے صبح کی مصیبت۔ پھر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا اور خود اکیلے ہی درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تھوڑی دیر بعد مدد لے کر پھر آ دھمکے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر ڈٹے رہے، لیکن ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، لیکن وہ مقابلے پر ڈٹے رہے۔ ادھر اس بات پر کہ اطلاع ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو غارت گروں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر برق رفتاری سے جائے واردات پر پہنچے۔ بنو فزارہ کے لٹیرے مسلمان شہ سواروں کو دیکھ کر بھاگے، لیکن حضرت اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر رکھی کہ جلدی نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے تک صبر کرو، لیکن حضرت اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور جوش شجاعت میں دل آگے بڑھتے چلے گئے۔ عبد الرحمن فزاری ان کے مزاحم ہوا۔ اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنے نیزے سے بھرپور وار کیا، گھوڑا ہلاک ہو گیا لیکن وہ خود بچ گیا اور اپنے نیزے سے حضرت اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چھید ڈالا۔ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گرے تو ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
عین اسی وقت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اپنے نیزے سے عبد الرحمن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے پلک جھپکنے میں حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اسی اثنا میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آن ملے اور ان تینوں سرفروشوں نے لٹیروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے تو بد نیت لٹیرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شہ سوار اسلام نے غروب آفتاب تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد واپس ذی قرد پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 مسلح جانثاروں کے ساتھ موجود پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجاہدین کی جان بازی کی تحسین فرمائی، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آج ابو قتادہ بہترین سوار تھے۔ شعبان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان نے نجد کے ایک مقام خزرہ میں اجتماع کیا ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بنو غطفان پیشہ ور رہزن تھے اور مسلمانوں سے ان کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی مدینہ کے نواح میں کئی بار چھاپے مار چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گو شمالی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے خزرہ کا فاصلہ چھپ چھپا کر ایسے ہوشیاری سے طے کیا کہ دشمنوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اچانک غطفانی مفسدوں کے سر پر جا پہنچے تو وہ بھگلا اٹھے۔ بعد لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہمت ہار کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا، جن میں بہت سے قیدیوں کے علاوہ 2000 بکریاں اور 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کا خمس نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کو سریہ محارب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حنین کا خونی معرکہ پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز میں بنو حوازن کے ماہر قدر اندازوں نے اپنی کمین گاہوں سے ایسی شدت کے تیر باری کی کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور جنگ احد کا منظر قائم ہو گیا۔ اس نازک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم و استقامت کا کوہ بن کر میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ صرف چند جانثار آپ کے پاس موجود تھے، جن میں سے ایک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ شروع سے آخر تک معرکہ کارزار میں دات شجاعت دیتے رہے۔ لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا کہ ایک مشرک اور مسلمان ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ ایک دوسرے مشرک نے مسلمان پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بجلی کی طرح لپکے اور اس مشرک پر اپنی تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا۔ وہ بڑا شہزور اور تنومند آدمی تھا۔ دوسرے ہاتھ سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ گیا اور اس زور سے دبایا کہ انہیں بے بس کر دیا، لیکن آدمی باہمت تھے، موقع پا کر اپنا خنجر ان کی پیٹ میں گھونپ کر جہنم واصل کر دیا اور خود دوسری طرف چل دیے۔ مکہ کے ایک شخص جو اس معرکے میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے مقتول مشرک کا سامان اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی اثنا میں دوسرے مسلمان بھی پلٹ پڑے اور مشرکین کو اپنے نیزوں اور تلواروں پر رکھ لیا۔ جلد ہی مشرکین خاک نامراد چاٹنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مظفر اور منصور کیا۔ لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے وہ ثبوت پیش کرے تو مقتول کا سامان اس کو دلا دیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہا، میں نے ایک مشرک کو قتل کیا ہے، کون ہے جو میری بات کی تصدیق کرے؟ لوگ خاموش رہے۔ انہوں نے یہ اعلان 3 بار کیا لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سامان میرے پاس ہے لیکن ابو قتادہ کو راضی کر کے مجھے دلوا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، یہ انصاف سے بعید ہے کہ مشرک کو مارے تو خدا کا شیر اور اس کے مال پر قبضہ جمائے مکہ کا قریشی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا اور وہ سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوا دیا۔ انہوں نے اسے فروخت کر کے بنو سلمہ کے محلے میں ایک باغ خرید لیا۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ سارے عرب کو فتنہ ارتاد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف 11 لشکر بھیجے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہو گئے، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور خوب داد شجاعت دی۔ عہد صدیق کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ عہد فاروقی کے کسی جہاد میں انہوں نے حصہ لیا یا نہیں لیا، کتب اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے یہ زمانہ انہوں نے خاموشی سے مدینہ منورہ میں گزارا ہو، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی امارت پر فائز کیا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی جگہ قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عہدہ تفویض کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے۔ 38 ہجری میں خوارج سے مقابلہ پیش آیا۔ نہروان کے مقام پر خوارج اور لشکر مرتضیٰ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس لڑائی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل فوج کا افسر بنایا۔ انہوں نے اپنے شجاعانہ حملوں سے خوارج جیسے سخت جنگجوؤں کا منہ پھیر دیا اور اس وقت بھی ثابت قدم رہے جو خوارج کے بے ترپے خوفناک حملوں سے فوج مرتضیٰ کے سواروں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے جان بازوں نے اپنی سرفروشی سے صورتحال کو سنبھال لیا اور شدید لڑائی کے بعد خارجی لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 40 ہجری میں وفات پائی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے 50 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان کسی وقت سفر آخرت اختیار فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی صاحب کو قرض حسنہ دیا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد اپنی رقم واپس مانگنے گئے تو وہ صاحب چھپ رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دن گھر گئے تو گھر پہ موجود تھے، آواز دی تو خاموش رہے۔ اتنے میں ان کا کم سن بچہ باہر آیا، اس نے پوچھنے پہ بتایا کہ گھر میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صاحب باہر آئے تو پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملنے سے گریز کرتے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنی مصیبت کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت دنیا سے چھپاتا تھا، مجھ پر پیغمبری وقت آن پڑا ہے، سخت تندرست ہوں، اہل و عیال کے لیے پرورش میں بڑی مشکل سے کام کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہوتا تو کبھی کا قرض چکا دیتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کی قسم کیا واقعی تمہارا یہی حال ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار اشک رواں ہو گئے اور بولے، اللہ کی قسم میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، جاؤ، میں نے اپنا قرض معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مرنے والے پہ کچھ قرض تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف 2 دینار اس پر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اس نے کچھ ترکہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز پڑھ لو، میں قرضدار کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ فوراً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کر دوں تو پھر آپ نماز پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جا کر مرحوم مسلمان کا قرض ادا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جنازے کی نماز پڑھائی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔